جب صحافت کا آغاز کیا تو ایک اخبار سے وابستہ ہوئے. وہاں ایک سینئر نیوز ایڈیٹر تھے. ایک نیوز ایڈیٹر جو سینئر نیوز ایڈیٹر تھے انہوں نے کام دیکھ کر یہ کہنا شروع کیا کہ بھائی اس پر ذرا اور غور کرو, اس کو ذرا اور اچھا بناؤ, اس کو اور پالش کرو, اور ہدایت کی کہ دیکھو صحافت میں اصل چیز کوالٹی کی ہے, کوانٹٹی کی نہیں ہے, تو ذرا وقت لگایا کرو, سوچا کرو, ذرا ٹائم لگایا کرو. اس کے برعکس جو ان کے ماتحت نیوز ایڈیٹر تھے وہ نوجوان تھے, ہمارے دوست ہیں, اب تو لندن میں رہتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی کھٹا کھٹ کام کرو, ٹائم نہیں ہے, نائٹ ڈیوٹی ہے, آخری کاپی جانی ہے, اتنا وقت تھوڑی ہے کہ اس کو پالش کرتے رہو تم. اب یہ ایک عجیب و غریب صورتحال تھی کہ دونوں لوگوں کے درمیان ہم پھنسے ہوئے تھے. تو آہستہ آہستہ ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ وہ جو سوچنے کا ٹائم لینا, پرفیکشن کی تلاش کہ بہترین کام کروں اور اس سے بھی اچھا کام کر کے دکھاؤں, یہ آج کی دنیا میں قابل قبول نہیں ہے. آج کی دنیا تیز رفتار دنیا ہے. کسی کے پاس لمحہ بھر کی فرصت نہیں ہے کہ وہ رکے, سوچے, غور کرے, اپنے پچھلے کام کو بہتر کرے. اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے. پھر یہ بھی اندازہ ہوا کہ کام کو وقت پر سر انجام دینا زیادہ ضروری ہوتا ہے, اور اگر آپ وہ کام وقت پر سر انجام نہ دے سکے تو آپ ایک فیلئر کہلائیں گے, ایک ناکام آدمی جو اپنی ٹیم کو لے بیٹھا ہو, اپنے آپ کو لے بیٹھا ہو. وہاں سے ہم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ اس میں کیا خرابی ہوتی ہے. یہ جو پرفیکشنسٹ بننا ہے, بہترین کام کر کے دکھانا ہے اور اس کے لیے وقت لگانا ہے, اس میں کیا خرابی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو پرفیکشنزم کے چکر میں آدمی اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے, اپنے اوپر اس کا بوجھ سوار کر لیتا ہے. مثال کے طور پہ اوور تھنکنگ ہوتی ہے کہ زیادہ سوچنا. اب زیادہ سوچنا جو ہے وہ پلاننگ کو بار بار دیکھنا, اور ریسرچ کو بار بار دیکھنا, اور لفظوں کو بار بار دیکھنا, اور انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لے آنا, لیکن ایکشن نہیں لینا, کیونکہ ایکشن یعنی عملی کام جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ مس ہو جاتی ہے. جس وقت آپ کو کام ختم کرنا تھا اس وقت آپ نہیں کر سکے. اسی طرح مواقع ضائع ہو جاتے ہیں زندگی کے, یہی بہتر سے بہتر تلاش کرنے کی کوشش میں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ کے لوگوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں, اپنے کمپٹیٹر سے پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ پرفیکشنزم جو ہے اس طرح لے بیٹھتا ہے. ایک اور معاملہ یہ ہے کہ جو پرفیکشنسٹ ہوتا ہے, بالکل تکمیل پسند کہ بہترین کام کر کے دکھاؤں, وہ اچھا کام کرنے کے لیے اتنا وقت لے لیتا ہے اور اس کو عادت ہو جاتی ہے اتنا وقت دینے کی کہ وہ پھر یہ گھبراتا ہے. وہ آج کا کام کل پہ ٹالتا ہے کہ یار آج تو اتنی فرصت نہیں ہے, میں کل کروں گا یہ کام. اور آج کا کام کل پر نہیں ٹل سکتا. ہم ہر شعبے میں زندگی کے آج کا کام کل پر نہیں ٹال سکتے. اس سے ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے, وہ ہے ناکامی کا خوف. یعنی آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے جلدی میں یہ کام کر دیا تو یہ خراب ہو جائے گا اور مجھے ناکام کہا جائے گا. اس کی وجہ سے آپ ہر کام میں تاخیر کرنے لگتے ہیں, جو ظاہر ہے کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلنا, اور اس کے نتیجے میں آپ کو آخری وقت پہ بھاگ دوڑ کر کے کام کرنا پڑتا ہے جس میں کام خراب ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اس سارے عمل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں, ایگزاشن جس کو کہتے ہیں نا, ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو کہاں جا کے رک جانا ہے, کتنا کام کرنا ہے, پرفیکٹ چیز بنانے کے لیے کہاں تک جانا ہے, کتنی دیر تک جانا ہے اور کتنی دور تک جانا ہے. تو وہ آپ چیکنگ کرتے رہتے ہیں, ریڈو کرتے رہتے ہیں, بار بار لکھ کے دیکھتے رہتے ہیں, یا کوئی بھی کام بار بار کرتے رہتے ہیں. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ آپ ایموشنلی تھک جاتے ہیں, جسمانی طور پہ تھک جاتے ہیں, اور آپ اس کے اثرات جو ہیں وہ صرف آپ تک محدود نہیں رہتے, وہ آپ کی فیملی تک جاتے ہیں, وہ آپ کی روزمرہ زندگی تک جاتے ہیں.
اسی سے ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ورک لائف بیلنس۔ ورک لائف بیلنس یہ ہوتا ہے کہ کام کو کتنا وقت دینا ہے، گھر کو کتنا وقت دینا ہے، اس کا ایک توازن ہوتا ہے۔ تو جو پرفیکشن کی تلاش میں آدمی ہوتا ہے وہ عام طور پہ یہاں گڑبڑ کر جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ بھئی 6 بجے شام کو میری چھٹی ہو جانی ہے تو مجھے 6 بجے اٹھ جانا چاہیے۔ وہ 7 بجے تک بیٹھا رہتا ہے، 8 بجے تک بیٹھا رہتا ہے بہتر کام کرنے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں اس کی پرسنل لائف خراب ہوتی ہے، اس کے جو مشغلے ہوتے ہیں اس کے لیے ٹائم نہیں نکلتا، اور سب سے خراب بات یہ کہ اس کے اپنے جو تعلقات ہیں، قریبی تعلقات، وہ متاثر ہوتے ہیں۔ پرفیکشنزم میں ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر آدمی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کو سب سے بہتر طریقے سے میں ہی کر سکتا ہوں۔ یہ ایک کیا کہنا چاہیے، یہ ایک ٹریپ ہے، ایک جال ہے جس میں آدمی اپنے آپ کو پھنسا لیتا ہے اس کے چکر میں کہ کیونکہ میں سب سے اچھا کام کر سکتا ہوں تو پھر میں ہی کروں گا، تو میں اپنے ساتھی کو یہ کام نہیں دوں گا، میں یہ ڈیلیگیٹ نہیں کروں گا، میں دوسروں کو نہیں دوں گا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ میری طرح کام نہیں کر سکتے۔ یہ وہ جال ہے جس میں ہم سب پھنس جاتے ہیں اور بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ پرفیکشنزم پھر بھی نہیں اپنی جگہ ملتا آپ کو، اور جو چیزیں آپ کو کرنی چاہیے صرف وہی کریں، اور جو دوسروں کو دینی ہے ڈیلیگیٹ کرنی ہے، اختیارات دینے ہیں، کام دینے ہیں، اپنے ماتحتوں کو دینے ہیں، اپنے ساتھیوں کو دینے ہیں، وہ ضرور دیں، ورنہ بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اب اس کے لیے پورا ایک مائنڈ سیٹ بدلنا پڑتا ہے۔ جو لوگ اس چیز کا شکار ہیں کہ میں سب سے اچھا کام کر سکتا ہوں، ان کو اپنا مائنڈ سیٹ، اپنا جو دماغ کا جو طریقہ کار ہے سوچنے کا، وہ بدلنا پڑتا ہے، بدلنا چاہیے۔ اس کا جو سب سے اہم وہ ہے نا ایک طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں پیریٹو پرنسپل، پیریٹو کا اصول۔ وہ 80-20 کہا جاتا ہے۔ 80-20 یہ ہے کہ دنیا بھر میں 80% نتائج جو آتے ہیں وہ صرف 20% کام سے آتے ہیں، یعنی یہ کہ 20% بہترین کام سے آپ 80% نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ اصول اپناتے ہیں تو آپ 100% کام کرنے کے چکر میں نہیں رہتے، آپ بہترین 20% کرتے ہیں تاکہ بہترین نتائج آ جائیں، کم وقت میں بہتر نتائج۔ اسی طرح ٹائم لیمٹس ہیں، وہی جو میں نے کہا کہ دفتر میں دیر تک بیٹھنا، وہ کاموں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے۔ ایک کام جو آپ روز کرتے ہیں اگر وہ روز 10 منٹ میں ہو جاتا ہے تو آپ ایک دن اس کو 15 منٹ کیوں دیتے ہیں؟ آپ کو ٹائم لیمٹس، وہ باؤنڈریز سیٹ کرنی پڑتی ہیں کہ 10 منٹ کا کام ہے، اس کو 10 منٹ ہی کرنا ہے اور پھر آگے بڑھا دینا ہے۔ کام ٹھیک ہوگا، کام میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، صرف آپ کا خوف ہے کہ شاید اتنی جلدی میں وہ کام نہیں ہو سکے گا، وہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک کمپیشن ہوتا ہے نا، ایک نرمی، ایک محبت، وہ بھی اپنے آپ سے کرنا ضروری ہے۔ ایک بات سوچیں، آپ کا کوئی قریبی دوست کوئی چھوٹی سی غلطی کر دے، کیا آپ اس پر برسنے لگتے ہیں؟ کیا آپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ اس کو آدھے گھنٹے تک لیکچر دیتے رہتے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ اپنے ساتھ بھی یہی سلوک کریں، اپنے ساتھ بھی یہی نرمی برتیں کہ جو کام آپ جس حد تک کر سکتے تھے آپ نے کیا، اور اگر اس میں غلطی بھی رہ گئی یا کوئی ذرا سی کمی رہ گئی تو اپنے آپ سے اتنا ہارش نہ ہو، اتنا سخت نہ ہو۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ اپنی طاقت، اپنے کام، اپنے اختیارات کو دوسروں تک لے جائیں۔ پرفیکشنزم ایک خواب ہے، کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا پرفیکٹ ہے صرف۔ زندگی میں بہت کچھ نامکمل رہ جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی کو تناؤ سے آزاد، پریشانیوں سے آزاد اور خوشی سے معمور ہونا چاہیے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔